نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الح- الحمدللہ ہم آج بیٹھے ہیں 11واں سپارہ شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو رمضان المبارک کے بارے میں انسٹرکشن دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ قرآن شریف شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، سیٹرڈے سنڈے کو روزہ ہوگا، تو ایک پیپر پر اپنے کچھ مقاصد، کچھ دعائیں وغیرہ لکھ لیں، یہی چاہے قرآن شریف میں سے جیسے آتی جا رہی ہیں دعائیں تو وہ ترتیب سے لکھتے جائیں، ورنہ ملتے بھی ہیں دعاؤں کے پیپرز وغیرہ، یا اپنی ذاتی دعائیں جو آپ دل سے مانگنا چاہتے ہیں۔ پہلا مقصد تو نیت ہے کہ نیت کریں کہ اس رمضان شریف میں ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے دلوں کو بدلنا ہے، جو ہم اب تک دیکھیں 10 سپارے کر لیے، دلوں کو بدلنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، اور اتنے خلوص کے ساتھ کریں کہ شاید کہ یہ میرا آخری رمضان ہو، اگلا مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، تو مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، ہوپ فل رہنا ہے، گریٹفل رہنا ہے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان المبارک کو سنت نبی کے مطابق گزاریں گے، اللہ کا عبد بنیں گے ہم۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، محبت کی دعا میں نے کل بھیجی تھی، تو اس کو ڈیلی پڑھا کریں، اور قرآن سے یہ کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سے گہرا تعلق رکھنا ہے، رات کی تنہائیوں میں خاص طور پہ اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ایک خاص بات جو میں اپنے ساتھ کرتی ہوتی ہوں، ایک نیکی کو عادت بنانا اور ایک برائی کو ترک کرنا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہے آپ سے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی ہمسایہ، کوئی آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، یا کوئی آپ کے باس ہیں، کوئی بھی آپ سے ہلکا سا بھی ناراض ہے، تو اس کو منا لیں، سوری کر لیں، بے شک آپ بے قصور ہیں، سوری کر لیں۔ کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم رمضان شریف کا جس وقت چاند دیکھتے تھے، ہم رمضان کی ابتدا اس طرح کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں ہلکی سی بھی کسی کے بارے میں ناراضگی نہیں ہوتی تھی۔ حج پہ جاتے ہوئے تو لوگ ملتے ہیں، معافیاں تلافیاں کرتے ہیں، لیکن رمضان زیادہ اہم ہے حج سے، تو اس پہ اور زیادہ ضروری ہے دلوں کو صاف کرنا، مہربان ہو جانا ہے سب پر، شوہر، بچے، رشتہ دار، گھر والے، ملازم، جانور، کیڑے مکوڑے، سب پر مہربان ہو جانا ہے، سادہ کھانا کھانا ہے، کم سونا ہے، یعنی کہ اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، کم کھانا صحت ہے، کم سونا عبادت ہے، دل کھول کر صدقہ خیرات کرنی ہے، یعنی کہ گن کے نہیں دینا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بے حساب اجر دے۔ بخل سے اور دکھاوے سے، ان دونوں رذیل عادتوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کی پابندی کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی کروانی ہے، کیونکہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا واحد ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ہر کام کا آغاز کرنا ہے کہ میرا پورا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میں کام کروں وہ نیک ہو، سنت کے عین مطابق ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ ہمیں اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو چھپانا بھی ہے اور معاف بھی کرنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو اور وہ ہماری پردہ پوشی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ۔ فار ایگزامپل یہی میں پردہ پوشی کی بات پہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس نام کا واسطہ دینا ہے، یعنی کہ یا اللہ تو ستار ہے، تو ستیر ہے، تو ہماری دنیا میں پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنا، یعنی کہ ہر نام کے ساتھ، صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا مانگنی ہے، اور خاص طور پہ جس چیز کی کمی ہو ہمارے اندر، ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد شروع کریں اور پھر اس کے ذریعے سے دعا مانگیں، تو وہ کمی کوتاہی پوری ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوراً توبہ کریں، فوراً معافی مانگیں کہ وہ فوراً کے فوراً ڈیلیٹ ہو جائے۔ ایمان اور عمل صالح پر نظر رکھنی ہے، نافرمانی، ناشکری بالکل نہیں کرنی، نہ اللہ کی اور نہ ہی اپنے شوروں کی،
اور آخری عشرے میں خاص طور پہ قیام اللیل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا لیلۃ القدر کے بارے میں، اور یہ دعا کرتے رہنا ہے پہلی ہی آخری عشرے کی پہلی رات سے ہی، یعنی کہ 21ویں کی رات سے ہی، کہ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو. یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے. اور اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، اپنے خاندان کی اور امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور مجھے بھی خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور عید رات کی بات کر رہی ہوں، ساری رات ضائع نہیں کرنی کھانے پکانے اور یہ وہ کرنے میں. اور خاص طور پہ پاکستان میں تو لوگ اللہ معاف کرے شاپنگوں پہ بھی جاتے ہیں عید رات کو. یہ بالکل 100% غلط بات ہے. یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت بھی ویسے ہی ہے جیسے رمضان کی راتوں کی اہمیت ہے. اس رات میں یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم نے جتنے وعدے کیے اپنے ساتھ رمضان شریف میں، اور جن پر ہم عمل کر سکے اور جن پر ہم عمل نہیں کر سکے، ان سب کو قبول کر لیں. اور جو ہم نے عمل کیے اور پورے کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی یقیناً، تو ان کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بھی بخش دے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ یہ دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے کہ یہ رمضان پچھلے رمضانوں سے بہترین ہوگا ہمارا انشاءاللہ. دعا پڑھ لیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. الحمدللہ آج 11واں سپارہ شروع کرنا ہے، اور ہمارے دل ہدایت کے طلبگار ہیں. آپ 10 سپارے سن اور پڑھ چکے ہیں. کیا آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ دل بدلے ہیں ہمارے، یا ابھی وہیں رکے ہوئے ہیں؟ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں اس کی. ابھی سورہ توبہ ہی چل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اچھا، یا اعتذرون یعنی کہ عذر پیش کرنے والے، عذر بہانے کرنے والے. ابھی پیچھے بات ہوئی تھی، پیچھے سے جوڑیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تبوک سے واپسی پر کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تم نے کوئی وادی طے نہیں کی، کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا تھا کیا مدینہ میں رہتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے. اب ان کی بات آ رہی ہے جنہوں نے عذر بہانے بنائے. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی درگزر کر لو. تو بے شک تم ان سے صرف صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا مقام اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یعنی کہ صرف نظر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے بس. اب باقی وہ فاسق ہیں، اللہ ان سے خود ہی حساب لے گا.
اب اس آیت کو ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ نیکی کا موقع ہر وقت نہیں ملتا. نیکی کا موقع جب بھی کبھی زندگی میں آئے تو لبیک کہہ دیں، اللہ تعالیٰ سارے عذر دور کر دے گا. ہم جن چیزوں کی وجہ سے کمٹ نہیں کرتے، اوکے نہیں کرتے کام پہ، یا دین کا کوئی بھی وہ ہے، تو اصل میں ان حالات نے بدلنا ہی ہماری کمٹمنٹ کے بعد ہوتا ہے. اور ہم ساری زندگی اس خوف کا شکار رہ کر کے بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ٹائم نہیں دیتے اور اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں نیکی کرنے سے. جب لوگ جنت میں پہنچیں گے تو وہ اس بات پر حسرت کر رہے ہوں گے ان گھڑیوں پر جو انہوں نے اللہ کی یاد کے یا دین کے کام کے بغیر گزاری ہوں گی. تو اس لیے یہ بات تو فاسق لوگوں کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اپنے اوپر لینی ہے کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے عذر بہانے وغیرہ. اگلی آیت ہے 97. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. ان بدویوں میں سے اچھا پہلے ان کا بتا دوں، دیکھیں وہ ناواقف ہیں، جاہل ہیں، دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں. ہم اپنے گاؤں کو دیہاتوں کو دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں نا یعنی کہ بے پردگی ہے، لیڈیز برقع نہیں کرتی یا کچھ، تو گاؤں میں بھی دیکھیں کب کوئی پردہ کرتا ہے، ساری لیڈیز ایسے پھر رہی ہوتی ہیں باہر ادھر ادھر. تو دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کی کیونکہ ناواقف ہیں، نعمتیں ان کو کم ملی ہوئی ہیں، تو ان کا حساب بھی کم ہی ہوگا. ان بدویوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا پلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا اور سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ جب وہ خود اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا کبھی جہاد کے لیے کوئی چندہ شندہ دیتے ہیں تو دل سے نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ بس اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، اور بدی کا چکر خود انہی کے سر پر ہے. اب بدویوں کی اچھے لوگوں کی بھی بات آ رہی ہے. انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب اس سے ہم نے اپنے لیے یہ سبق لینا ہے کہ وہ تو خوش ہوتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو ہم نے بھی اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف سے زیادہ اس کو دعا دیں تاکہ وہ اچھائی میں بڑھتا جائے. ہاں تعریف سے انسان بگپ ہوتا ہے، لیکن اس کی اچھائیوں میں اضافہ نیکیوں میں دعاؤں سے ہوگا. آیت 100. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے. بے شک بے شک. اب دیکھیں سابقون الاولون کون تھے؟ دعوت ایمان پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے، سبقت کرنے والے، ہجرت کرنے والے اصحاب، بدری صحابہ، تحویل قبلہ پر فوراً عمل کرنے والے، بیعت رضوان میں شامل ہونے والے، یہ سب صحابہ سابقون الاولون میں آتے ہیں. ہر دور میں بھی سابقون ہوتے ہیں جو نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں، بیس رکھتے ہیں اچھائی کے کاموں کی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے سابقون میں شامل کرے، نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے، پہلی پکار پر لبیک کہنے والا بنائے،
اور آخر تک کام کو تکمیل تک پہنچانے والا بنائے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جوش و جذبے سے آتے ہیں اچھے کام کی طرف. خود ہمارے ساتھ ایسا ہوا جب ہم نے تفسیر شروع کی تھی. کچھ لیڈیز نے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا تھا اور بڑی اس سے آنا شروع کیا، لیکن کوئی شروع میں چھوڑ گئے، کوئی درمیان میں چھوڑ گئے، اینڈ تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے بہت سپیڈ کے ساتھ آئے بڑے سابقون بنے لیکن انہوں نے جلدی چھوڑ دیا تو وہ پھر سابقون اولون میں نہیں رہیں گے. وہ رہے گا جس نے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. ٹھیک ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا کہ ہر حال میں، ہر موقع پر اور آخری دم تک. یہ اس کے لیے ضروری ہے. آیت نمبر 101. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. یعنی کہ ایسے منافق موجود ہیں مدینہ میں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمال درجے فراست و ذہانت کے باوجود پہچان نہیں سکتے. دوہری سزا سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو دنیا ان کے ہاتھوں سے جائے گی اور دوسری طرف تو آخرت تو ان کی برباد ہو ہی گئی. اب یہاں تیسری قسم کے لوگ آ رہے ہیں. ان کے پہلے سابقون اولون پڑھا، پھر یہ منافق پڑھے، اور پھر یہ اب تیسری قسم کے لوگ ہیں. آیت نمبر 102. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا. ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد. بعید نہیں یا امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کسی کے بارے میں ہے، مجھے نام بھول گیا ہے، انہوں نے قرآن شریف کو پڑھا کہ اس میں میرا ذکر کہاں ہے. جب وہ ان آیات پہ پہنچے بھئی سابقون اولون، یہ تو میں نہیں ہوں. پھر یہ منافقین کا بڑا فرقہ، یہ بھی میں نہیں ہوں. جب اس آیت پہ آئے کہ کچھ نیک عمل ہے اور کچھ بد، تو پکار اٹھے کہ یہاں میں ہوں. اب یقیناً ہم بھی یہاں ہیں. تو اس آیت پہ یہ غور کرنا ہے کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ ایسی ہے. اب ہم اس درجے میں تو موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے، سابقون کے درجے تک جانے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالی ہماری کوششوں کو ہی دیکھتا ہے. ہم اس درجے تک نہ بھی پہنچ سکے لیکن کوشش کا تو ثواب ہوگا، نیت کا تو ثواب ہوگا نا. تو اس لیے کوشش کرنی آگے بڑھنے کی. اچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی آیت ہے. تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں بڑھاؤ. ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی کہ صدقہ خیرات کر کے ہم اپنی نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے کسی بڑے کو دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں آپ سب اپنے لیے دعا کر لیں کہ یا اللہ ہماری گناہوں میں توبہ بھی قبول فرمائے اور ہماری خیرات کو بھی شرف قبولیت بخشے. اللہ بے شک بخشنے والا رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. یہ آیات جو ہے ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو ہجرت کے موقع پر بھی تھے، بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے، جنگ بدر اور جنگ احد جیسے بڑے بڑے مارکوں میں بھی شریک تھے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر کمزوری دکھائی اور بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھے رہے پیچھے. تو
یقیناً جب تبوک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے ندامت تھی ان لوگوں کے پاس کیونکہ مخلص تھے، اور پھر خیر انہوں نے صاف صاف بتا دیا، جھوٹ نہیں بولا، اور پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً حل کیا، معافی بھی ہوئی ان کی، لیکن بہت سختی کے ساتھ۔ آیت 105، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بے شک کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے معاملے کو ملتوی رکھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے یا ان کا طرز عمل کیا تھا، بلکہ یہاں ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ انسانوں کے پاس علم غیب نہیں ہے، بلکہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی جو فیصلہ کرنا ہے وہ حس اور عقل کو جانچ کر کرنا ہے، یعنی کہ شک و شبے پر کسی کو منافق یا مومن نہیں کہا جا سکتا۔ آیت 107، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اب یہاں مسجد زرار سے کی بات شروع ہو گئی ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں گے اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں گے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں گے، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں گے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اب یہ ابو عامر تھا رہب، یہ عبداللہ بن ابی کا بہنوئی تھا، اور یعنی کہ وہ منافقین ہی تھے، آپ کو پتہ ہے اچھے سے۔ انہوں نے اپنے گٹھ جوڑ کے لیے، اپنی میٹنگز کے لیے کہ کسی کے گھر پہ نہ کریں، کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو ایک مسجد بنانے کا پلان کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد بنائی تھی انہوں نے پھر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہلی نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک سے واپسی پر میں اس کا یعنی کہ ایک طرح سے افتتاح کروں گا، حالانکہ ایک مسجد کی اور کی ضرورت نہیں تھی، آلریڈی قباء اور مسجد نبوی موجود تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں جہاں ٹھہرے تھے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی تھی، مدینہ میں جہاں آپ آ کے ٹھہرے، اونٹنی آپ کی یہاں رکی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی جو تقوی کی علامت تھی، یعنی کہ اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی تھی، اللہ کا گھر بنایا تھا۔ اور اب دیکھیں یہ عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے عبداللہ کتنے پکے سچے مومن تھے، اور یہ جو ابو عامر راہب تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور جو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی وہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی، پکی سچی مومن۔ کیسی اولادیں تھیں ان کی دیکھیں، اور باپ دیکھیں کیسے ہیں، اللہ معاف کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال پھر اس عمارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور کیونکہ وہ نفاق پہ اس کی بنیاد تھی، اور یقیناً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا دیا تھا، یعنی کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے یہ کیونکہ راستے میں آیتیں نازل ہوئی تھی، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے بھیج دیا تھا کچھ اصحاب کو، اور اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا۔ اگلی آیت ہے، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عبادت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کے گھر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ بے شک یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجوز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے، یعنی کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں،
بے یقینی ہے، حسد ہے، بے چینی سے ٹکڑے ٹکڑے ان کے دل ہو جائیں، ورنہ یہ عبارت ان کے دل میں موجود رہے گی۔ اب یہ جو 110 تک آیات ہیں، ان کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں۔ یہ جو دو مسجدوں کی مثال ہے ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ دو مسجدیں نہیں، یہ دو طرح کی نیکیاں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ مسجد زرار جیسی نیکی جو منافق لوگ کرتے ہیں، اور دوسری مسجد نبوی جیسی نیکی جو خالصتاً تقوی پر قائم ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنے دلوں کو خود ہی ٹٹولنا ہے کہ ہم کیسی نیکی کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا، یہ اگلی آیت ہے، آگے انیکا نے کرنا ہے۔ چلو انیکا کرو، کچھ بتانا ہوا اس آیت کے بارے میں خاص تو میں پھر بعد میں بتا دوں گی، میں بھی آپ نے خود کیا ہو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 111 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ مومنوں جنت کے بدلے ان کے مال مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خریدیں۔ یعنی جو مومن جو لوگ ہیں وہ جو کچھ کریں گے اپنے نفس کے بارے میں یا مال خرچ کرنے کے بارے میں، اس کے بدلے میں انہیں جنت صلے میں دی جائے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یا یہ جہاد کرتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ، یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کا جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ پختہ ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تورات، انجیل اور قرآن میں ہیں، یہ جو سچی کتابیں ہیں۔ اور کیا کس کے ساتھ، مطلب کیا کس کے ذریعے جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں آن صلی اللہ علیہ وسلم ہی ساری باتیں بتاتے ہیں، ان کے پاس وہی آتی تھی تو وہ ہمیں بتاتے تھے، تو ہمیں تو ایسے نہیں پتہ چل سکتا۔ اور معاوضہ بھی بہترین ہے اور خریدار بھی بہترین، یعنی ساری چیزیں سچی ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال نہ لگائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے۔ یعنی ہمارے اعمال جو ہیں وہ جنت خریدنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سارا نفس یا جو بھی چیز ہے جو بھی اس میں ذکر آیا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو پھر ہمیں جنت ملے گی۔ جی بھابھی آپ نے کچھ بتانا ہے؟ جی میں یہ نفس کا کہنا چاہ رہی تھی کہ جو نفس کا لفظ ہے یہ دل اور جان دونوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ خواہشات کا جو مبدا ہے، یہاں خواہشیں ہی خواہشیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں ہم نے یہ خواہش کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں خرید لے، اپنے دل سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں خرید لے، پورے کا پورا خرید لے۔ اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم اس کے امین ہیں، اور ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کی مرضی کے مطابق۔ ہمیں تصرف کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، جیسے یہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور ہمیں اس کا تصرف نہیں کرنا، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کی حفاظت، اس کو صحیح استعمال کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دیکھو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نفس جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ اتنی ڈیٹیل ہے اس آیت کی، اتنی ڈیٹیل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی ڈیٹیل ہے۔ لیکن بہرحال آگے کریں کیونکہ یہ دور قرآن ہے اور ابھی بھی دیکھیں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں کچھ زیادہ ہی بول جاتی ہوں، سوری۔ 112 نمبر آیت ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے میں گرنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ کرتے ہیں۔
اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. اس میں یہ جو ساری آیت میں خوبیاں بیان ہوئی ہیں سودا کرنے والوں کی. تائبونا پہلا تھا تائبونا یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والے، یعنی توجہ کرنے والے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی نیک عمل کر کے تو بس چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قبول ہو گیا. ان کو پھر بھی یہ دھڑکا لگتا ہے کہ اللہ کرے یہ اللہ میاں اس کا اجر وہی دے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. تو دوسرے نمبر پہ عابدونا عبادت گزار، یعنی ممکن ہو تو یعنی عبادت تو کرتے ہیں لیکن جو نوافل وغیرہ کوئی ایکسٹرا عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. آگے الحامدون، حامدون یعنی اچھے اور برے ہر حال میں، تنگی اور آسانی ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. الحمدللہ ان کے ذکر میں شامل ہوتا ہے. آگے السائی ہونا سیاحت کرنے والے، اس کا ایک معنی روزہ رکھنے والے بھی کیا گیا ہے لیکن جو سیاحت کرنے والے اس معنی کو ترجیح دی گئی ہے. الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ خوب سجدے کرنے والے. اور 7 نمبر پہ ہے الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور آخر میں ہے کہ اللہ کی یعنی ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں، یعنی حرام و حلال کا یا کوئی بھی چیز یعنی اتنا بھی کہ شک کرنے والی چیزوں سے بھی وہ پرہیز کرتے ہیں. آگے ہے 113. اور سوری پھر ان ساری جو خصوصیات ہیں ان کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. آگے 113 ہے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جنت کے مستحق ہیں. آگے 114 ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. 1 منٹ انیکا، جی آپ نے پیچھے غلطی سے کہہ دیا ہے جنت کے مستحق ہیں. جنت کے نہیں جہنم کے مستحق ہیں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. مجھے ٹھیک ہے، پتہ میں نہیں یہ چلا. بول رہی ہوں کہ جو سننے والے ہوں گے جن کے سامنے قرآن نہیں ہوگا، جو گھر میں سن رہے ہوں گے تو ان کو یہ ہوگا کہ یہ کیسے جنت کے مستحق ہو گئے. جی سوری. اس میں ایک تو مغفرت کی دعا کے لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کو لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بھی بیان کی ہوئی. 115 نمبر آیت ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ واقعہ بھی اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے. اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. 117 نمبر آیت ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یہ بھی غزوہ تبوک کی ہی بات ہے اس آیت میں کہ مال کی فراوانی میں اچھے حالات میں کسی کا ساتھ دینا یا دین کے کسی کام میں ساتھ دینا یہ آسان تھا، لیکن ویسے تنگی کی حالت میں جو لوگ اپنے مطلب اللہ کے کاموں میں یا مصروفیت کے اللہ کے کام میں لگتے ہیں تو وہ اس کا زیادہ بھی ثواب ہے. کسی کو تنگی میں کسی کو مال دینے کا اجر بھی زیادہ ہے. 118 نمبر آیت ہے بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں.
یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس میں وہ 3 آدمی جو جنگ تبوک کی ہی بات ہو رہی ہے، جو 3 آدمی وہ منافق نہیں تھے لیکن وہ سچے لوگ تھے، لیکن تھوڑی سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر یعنی کہ ہم ابھی ایسے کہتے تھے کہ ہم ابھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، سستی کرتے کرتے اور جماعت پھر آگے نکل گئی تھی اور یہ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن تھے یہ منافق نہیں تھے، یہ سچے لوگ تھے۔ تو پھر ان پر یہ آزمائش آئی تھی کہ 40 دن سب نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی ان کو نہیں بلاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی، تو پھر ان کو اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کرتے ان کو معاف کیا ہے، تو وہ پھر سب ان کی طرف پلٹے تھے۔ 119 نمبر آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کو رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکر حق کو جو راہ ناگوار رہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ آگے 121 نمبر آیت ہے، اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور سعی جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھا نہ جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ آگے 122 ہے، یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے، تاکہ وہ ایک غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اس میں غزوہ تبوک میں تو یہ تھا کہ سب لوگوں کو نکلنے کا حکم تھا اور یہ بڑا سخت وقت تھا ان پر، لیکن اس کے بعد یہ حکم نہیں رہا کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکلے۔ مطلب ایک تو ہوتی ہے کہ فزیکلی دین کا دفاع کرنا، دوسرا ہوتا ہے انٹلیکچولی اسلام کا دفاع کرنا، اور اسی طرح ہر علاقے میں سے یہ اچھا ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ علم حاصل کریں، اور پھر وہ باقی لوگ جو ادھر تک نہیں پہنچ سکتے ان کو وہ سکھائیں، اور جیسے ہمارے دین میں بھی ہے کہ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس میں مسلمانوں کو لڑائی کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو تمہارے قرب و جوار میں کافر ہیں ان سے لڑائی شروع کرو، جو ہمسائے میں ہیں، جو ادھر ادھر ہیں، پھر اس کے بعد جو اپنی لڑائی کا دائرہ جو ہے وسیع کرو، یعنی جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قتال کیا جب ان سے فارغ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ، طائف، یمن، یمامہ اور خیبر اور حضرموت وغیرہ پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ اہل کتاب سے قتال کا آغاز کیا۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے دلوں میں کافروں کے لیے سختی ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی نرم دلی پائی جائے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو تنزن کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا، یعنی اگر ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے تمہارا ایمان بڑھا، تمہارے علم میں اضافہ ہوا، یہ اس طرح مذاق کے طور پہ وہ اس صورت کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے یعنی منافقت ہے ان کے دلوں میں، تو اس صورت نے ان کی پہلی پلیدی پر مزید پلیدی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال 1 یا 2 بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یعنی ان پر مختلف طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی قحط سالی کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، یا پھر وہ جہاد کے اس کے ضمن میں بھی بار بار ان کو آزمایا جاتا ہے۔
پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. یعنی جب وہ منافقین مسلمانوں کی محفل میں موجود ہوتے تو اس وقت کوئی صورت نازل ہوتی جس میں ان لوگوں کی سازشوں کا ذکر کیا جاتا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے اور یہ بھی نظر میں رکھتے کہ ہمیں کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا، کہ ہماری اصلیت تو اس پہ واضح نہیں ہو رہی، اور پھر وہاں سے وہ کھسک جاتے تھے، نکل جاتے. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ بے شک وہ لوگ نہیں سمجھتے. لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے. یہ بات بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے ایک بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے. یعنی وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں نہ دنیاوی طور پر کوئی تکلیف ہو اور نہ ہی آخرت میں تمہیں جنت جہنم کی تکلیف برداشت کرنی پڑے. وہ چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی. وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیوی اور اخروی منفعت کے خواہش مند ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہو جاتے ہو. اگلی آیت ہے، پھر بھی اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. یہ وہ آیت ہے جو ہم صبح شام کے اذکار میں فجر، نماز فجر کے بعد اور مغرب کے 7 ٹائمز پڑھتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک حدیث کا ہے کہ جو شخص یہ آیت صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے. صدق اللہ العظیم. جی السلام علیکم بھابھی، یہ سورہ یونس ہے، آپ اس کا تعارف کروا دیں گے؟ اوکے. اس کا کوئی زیادہ تعارف نہیں ہے. الحمدللہ یہ جو اب 14 صورتیں آگے آئیں گی، یہ 14 کی 14 مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مضامین زیادہ تر ایمانیات پہ ہیں. اور اس میں جس نام سے یہ سورہ ہے، سورہ یونس، صرف ایک آیت ہے یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. آگے سورہ صافات میں اس کا تھوڑا سا ذکر زیادہ ہے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درمیان کی صورتیں ہیں، اور دیکھیں قرآن میں بھی یہ درمیان میں ہے. اس میں بھی تکذیر کا ہے، تکذیر بلا اللہ، یعنی کہ جیسے سورہ انفال کا موضوع تھا تقریباً وہ موضوع بھی اس میں موجود ہے. باقی تھوڑی سی اور انبیاء کی باتیں بھی ہیں اور زیادہ اس کی ڈیٹیل وہ نہیں ہے. چلیں شروع کریں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. یہاں پر اس آیت میں اس صورت کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے جو اس قرآن سے ہے، جس میں حکمت و دانش ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس ٹائم لوگوں نے اس کو شاعرانہ کہا، کسی نے محض کہا کہ یہ صرف زبان کی جادوگری ہے، اور کچھ کہانوں نے کہا کہ یہ عالم بالا کی گفتگو ہے. اس پہ ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم گمان کر رہے ہو یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو کتاب حکمت کی آیات ہیں. تو آگے ہے دوسری آیت، کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ اہل مکہ، جب یہاں اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں اس میں حیرت کی کیا بات ہے یا عجیب کیا بات ہے کہ ایک انسان جو تم میں سے ہے، جس کو اللہ نے منتخب کیا، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس پر وحی نازل کی گئی، اس کو پیغمبر بنایا.
تو کیا یہ کہ لوگوں کو ڈرائے اور لوگوں کو خوشخبری دے، ان لوگوں کو خوشخبری دے جو سیدھے راستے پہ ہیں. اور یہ کہ یہ بہت فضیلت والا مقام ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ. اگلی آیت ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. یہاں پہ تخلیق کائنات کا ذکر ہے کہ زمین آسمان 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیے اور خود تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا، بلکہ اس کا سارا انتظام عملاً اسی کے ہاتھ میں ہے. اور کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت جو بھی رد و بدل جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن اور حکم سے ہی ہو رہا ہے. آگے کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. یعنی دنیا کے انتظام میں دوسروں کا دخل دینا تو درکنار، کوئی اتنا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ خدا سے سفارش کر سکے یا اپنے فیصلے بدلوا لے یا قسمت بنوا لے یا بگڑوا دے. زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کریں، وہ بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، وہ بھی جب اللہ کی مرضی ہوگی. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ کہ جب اللہ نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تو پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش سے ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. تو یہاں پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ مطلب سارا تصور بیان کیا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ کیسے ہم مطلب مرے ہوئے کیسے زندہ ہو جائیں گے. تو وہ اللہ نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا، جب تم لوگ کچھ نہیں تھے تب پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا. اور تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورا انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں ان کا انکار حق کے پاداش میں جو وہ کرتے رہے. اگلی آیت ہے 11. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز جو ہے آگے بھی ہے، اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بلکہ مقصد بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بامقصد بنائی ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو دن کا پتہ چلتا ہے، چاند سے رات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور چاند کے گھٹنے پڑنے سے لوگ تاریخوں اور سالوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں. جیسے کہ ہمارا اسلامی مہینے بھی جو ہیں وہ چاند کے حساب سے رکھے جاتے ہیں. تو آگے ہے اگلی آیت، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. اور غلط روی سے کون بچے گا؟ جو ان باتوں کو سمجھ لے گا. جیسے دن کے بعد رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے، اسی طرح مطلب یہ سرکل چلتا ہے. اسی طرح زندگی کے بعد موت ہے اور موت کے بعد پھر زندگی ہے، جس میں اچھے کاموں کی جزا اچھے اور برے کاموں کی سزا ملے گی. تو ہمیں یہ اللہ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. اگلی آیت ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اس کو انجوائے کر لو، اور جو وہ جزا اور سزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے وہ دنیا میں شتر بے مہار بن کر رہتے ہیں، خدا کی زمین پر ظلم و ستم کرتے ہیں تو ان پر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہ معاف کرے. اگلی آیت ہے 9. اور یہ بھی حقیقت ہے جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پہ چلائے گا. یہاں پہ
ہاں آگے ہے نعمتیں بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ خدا، ان کی یہ دعا ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پہلے یہ بات ہم سرسری نہیں چھوڑ سکتے سن کے کہ کیونکہ اس میں ہے ان لوگوں کو آخرت کی زندگی میں جنت کیوں ملے گی، اس لیے کہ وہ زندگی دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے پہ چلے اور باطل کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اور ان کو صحیح اور غلط اور حق و باطل کی تمیز کیسے حاصل ہوئی؟ ان کی رب کی طرف سے۔ ان کے رب نے یہ ہدایت ان کی توفیق کیوں دیتا ہے؟ ان کی ایمان کی وجہ سے، یعنی جب اللہ پر ایمان ہو اور نیت صاف ہو تو اللہ مدد فرماتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پہ چلائے اور ہماری مدد فرمائے کہ ہم بھی ان جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہتے رہیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ پیغمبروں کو چیلنج کرتے تھے کہ لے آ وہ عذاب جو جس کے لیے تو ہمیں ڈراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ طلب کر رہے ہیں، اگر میں اسی طرح ہی مطلب ان کی بات مان کے فوراً ہی عذاب نازل کر دیتا تو یہ کب کے صفحے ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ اور اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے یا مال وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، جسے ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال اور ماتحتوں کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لیں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے یہ چیز۔ اور جو ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بہتے رہیں تاکہ وہ آگے سے آگے مزید گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ اگلی آیت ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یہ ہمارے لیے ہی ہے یہ آیت بھی کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے یا پریشانی، ہم اللہ کو پکارتے ہیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن جو ہی وہ گزر جاتی ہے، ایون تکلیف گزرنے پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے، یعنی وہ اپنی سرکشی میں ہی یا اپنے اس آسائشوں میں ہی آگے سے آگے بڑھتے گئے اور واپس پلٹنا یا توبہ کرنا بھی بھول گئے۔ اور یہ مہلت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، شیطان کے وسوسوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو ساری آسائشیں ہیں، سارا کچھ ہے، اللہ تم سے راضی ہے تو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے نا، یا اس کے اپنے نفس کی بھی ہو سکتی ہے جو اسے ہر وقت جو ہے وہ برائی پہ آمادہ کرتا رہتا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، البتہ ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھیں جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، مطلب پہلی امتوں کو ختم کر کے تمہیں ان کی جگہ پہ لا ٹھہرایا، لا بسایا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے۔ یعنی جب ان کو اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا بتایا جاتا ہے، واضح آیتیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو وہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لا جس میں ہماری مرضی کی چیزیں ہوں، جسے ہم جیسا ہم چاہتے ہیں اس حساب سے اس میں آیتیں ہوں، یا انہی آیتوں کو ہمارے حساب سے رد و بدل کر دے۔ آگے ترجمہ ہے، کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا. یعنی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں سب اللہ کی مرضی سے، اس کی مشیت سے ہے کہ تاکہ میں تم لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت کی طرف دعوت دوں. اگر اللہ نہ چاہتا تو تم ایسے ہی گمراہی میں بھٹکتے رہتے، تمہیں کوئی اس کی خبر نہ دیتا. ترجمہ ہے چنانچہ میں اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک مدت ٹھہرا ہوں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ دعویٰ نبوت سے قبل 40 سال میں تم لوگوں کے اندر تھا. کیا میں نے کسی استاد سے کچھ سیکھا؟ اسی طرح تم میری امانت اور صداقت کو بھی جانتے ہو. کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ کرنا شروع کر دوں یا اس کا اپنی طرف سے اس کا کلام بیان کرنا شروع کر دوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہی مجھے دیا ہے تاکہ میں آگے اسے تم لوگوں تک پہنچاؤں. پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے. وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہیں اور نہ نفع دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہم ان کے آگے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا. یہ اب بھی پہلے بھی تھا اور اب بھی یہ چلا آ رہا ہے کہ شرک ڈفرینٹ وہ اس میں عقیدوں میں اور شرک کے حساب سے امتیں جو بٹ گئی ہیں، ورنہ پہلے ایک ہی امت تھی. اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں اس چیز کے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھلا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا قانون ہے کہ ایسی قوم کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. اور اسی طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی. اس لیے آگے فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. صدق اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جو سورہ یونس کی جو اگلا رکوع ہے اس کی آیتوں کے حوالے سے ایک پس منظر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق پیش کر رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ نے مخالفت بھی کی، تشدد بھی کیا اور بہت کچھ انہوں نے مخالفت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ جیسا کہ تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں مسلط کیا تھا ان پر بھی مسلط کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا قبول ہوئی اور مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قحط میں مبتلا کیا. ان کے اوپر مصائب آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، دل کچھ نرم ہوئے تو آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائیں. ان لوگوں نے، اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا، پھر یہ سازشیں کرتے، مکاریاں کرتے. اس طرح کا پس منظر اس میں آ رہا ہے. میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ وہی قحط کی طرف اشارہ ہے. ان سے کہو کہ اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. اب مصیبت تو تھی، دل نرم بھی ہوئے، التجائیں بھی کروائیں، اور لیکن جب اللہ نے ان کو راحت دی تو اللہ کی آیت کے بارے میں چال بازیاں کر رہے ہیں. اب اس مخالفت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ استغفر اللہ، مطلب کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اب جو اگلی آیت ہے یہ کچھ کشا مطلب کھینچا کھینچی چل رہی ہے. اس کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرے آ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر فرما اشادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہو. یعنی کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کو لازمت ہے، اللہ کو مانتا، اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرتا ہے. اس کی فطرت میں بھی اللہ کا تعارف موجود ہوتا ہے. اب لیکن یہاں پر ایک چیز اور بتاؤں کہ
اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ مانگ تو رہے ہیں، اب گوٹ، جب ان کی گوٹ پھنس گئی تو اب اللہ بھی یاد آئے گا ان کو. چنانچہ وہ دعائیں کیا مانگ رہے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنے. اب دیکھیں آپ، یہاں پر ایک مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل تو کفر پہ ہو گیا تھا. تو ابو جہل کا جو بیٹا ہے، ان کا ادب سے نام نہیں ہے، اکرمہ رضی اللہ عنہ، فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے. یہ بھاگ لیے تھے کیونکہ قتل ہو جانے کا ان کو اندیشہ تھا، اور کشتی میں بھاگ رہے تھے اور کشتی بھور میں پھنس گئی. تو ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کو پکارو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان دیوی دیوتاؤں کو جو ہم مانتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اللہ بچانے والا ہے. تو اچھا، یہ سمندر میں اگر اللہ بچانے والا ہے تو یقیناً خشکی میں بھی اللہ ہی بچانے والا ہوگا. تو اے اللہ، اگر تو نے مجھے بچا لے، تو مجھے بچا لے تو میں تیری ہی مانوں گا اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اللہ نے تو بچا لیا کہ وہ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن عام مشرکین کا معاملہ کیا ہے؟ آگے فرما رہے ہیں کہ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. اب یہ ہے وہ احسان فراموشی کا معاملہ. آپ دیکھیں، یہ تو مشرکین کا طرز عمل ہو گیا، کیونکہ اس سے ایک نقطہ سامنے کیا آتا ہے کہ فطرت انسانی میں توحید کا تعارف تو موجود ہے، ایک بڑی ہستی کا تصور بھی موجود ہے کہ وہی بچانے والا ہے، وہی نفع دے گا، وہی نقصان دے گا، نقصان بھی اسی کی طرف سے آئے گا، اور اس کے سوا کسی کا اختیار بھی نہیں. اور ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، مشکل میں بھی اللہ کو ہم بھی یاد کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کو بھول تو نہیں جاتے. ابھی ہم اپنے پر رکھیں نا، غافل تو نہیں ہو جاتے. آج اس پورے عالم اسلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ وبا کا کیسے معاملہ ہے کہ جس میں ہم سب روئے ہیں. اللہ کے سامنے سب بڑے گڑگڑائے بھی ہیں اللہ کے، اور ہماری مسجدیں تک بند ہو گئی، ان میں جانا مشکل ہو گیا تھا، نمازوں میں جانا مشکل ہو گیا. تو اب ہم روئے نا اللہ کے سامنے، اللہ راحت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، اور دے بھی رہا ہے انشاءاللہ، امن بھی دے گا. لیکن اس کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ سجدوں کی کثرت ہوگی ویسی؟ نہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اللہ کے سامنے ویسے جھکیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے؟ یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. اللہ آگے کیا فرما رہا ہے؟ آیت کا ترجمہ ہے، لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یہاں دنیا کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. اب دیکھیں، بارش بھی برستی ہے، فصل بھی اگتی ہے، لہلاتی بھی ہے، اور کسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب اس کی فصل اتنی ہری بھری ہو رہی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فصل پیلی پڑ جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، اور ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آتا. ایسے ہی مثال انسان کی لیں اگر اب، کہ وہ اپنی جوانی کے جوش میں آ کر بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، ذرا سی طاقت کیا مل جاتی ہے، اقتدار کیا مل گیا، اختیار کیا مل گیا، مال کیا مل گیا، دولت کیا مل گئی، منصب کیا مل گیا، وہ اتراتا ہوا رہتا ہے، مطلب اترانے ہی لگ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ختم. آخر تو وہی ہے نا، اینڈ. تم اس آگے کا ترجمہ ہے، تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دیدار ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اللہ اکبر. وہ 14ویں کا چاند بندہ جیسے دیکھتا ہے نا، ایسا بندہ اپنے رب کو دیکھے گا. اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے، آمین. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. روح سیاہی مطلب یہاں پہ ذلت کا معاملہ ہو رہا ہے جو کفار کے لیے ہوگا اور نافرمانوں کے لیے ہوگا. وہ جنت کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. جن لوگوں نے برائیاں کمائی اور ان کی برائی جیسی ہے ویسے ہی بدلہ وہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں.
استغفر اللہ، مطلب کالے پڑ رہے ہوں گے رنگ ان کے، گناہوں کی نحوست اتنی ان کے چہروں پر ہوگی کہ تاریک رات کے مطلب مثال ہے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ان کے چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے. اور اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے، آمین. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنی من النار. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے ایک شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اب دیکھیے یہ وہ جن کو شریک بنایا کرتے تھے نا، وہ اللہ کے سامنے صاف انکار کر دیں گے. آگے آیت کا ترجمہ ہے، اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. یہاں میں ایک حدیث کا حوالہ دوں گی. حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اپنا محاسبہ خود کر لو آج، اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. اب یہ جو اگلا رکوع آ رہا ہے یہ ذرا سرچنگ کوشچن کا انداز ہے. اس میں انسان کو اپنے اندر جھانک کر غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کا جو انداز ہے مکی صورتوں میں ہمیں یہ انداز کافی دیکھتے ہیں اس طرح کا. ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے. یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرک تو اللہ کو مانتے تھے، بس اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. یہی گڑبڑ تھی ان لوگوں کے اندر نا. اتنا تو یہ مشرک بھی مانتے تھے کہ زندگی موت کون دیتا ہے؟ اللہ معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے. کون ہے مطلب جو ان کے سارے معاملات درست کا؟ وہ اللہ ہی ہے. پھر اس کے مانگنے کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے تھے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک کی ہر شکل سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بچائے رکھ. آمین یا رب العالمین. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، یعنی اعادہ مطلب دوبارہ تخلیق فرمائے گا. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتلاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ اب یہاں دیکھیں، خالق ایک، مخلوق. اب ایک خالق اور مخلوق کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مخلوق تو محتاج ہے. کس کی مخلوق محتاج کو تم خالق کے ساتھ برابر کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ مشرکین کے سوچنے کی دعوت، مطلب ان کو بتایا جا رہا ہے، سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے اس جگہ پہ کہ تم ان دونوں کو برابر کیسے رکھ سکتے ہو. آخر اگلی آیت ہے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. یعنی کہ یہ سب تکے لگا رہے تھے کہ کوئی ان کے پاس علمی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی شرک کے لیے کہ کیا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ توحید کے واضح دلائل مطلب ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تو یہ گمان حق کی معرفت کے مقابلے میں تو کچھ بھی کام نہیں دینے والا. اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصدیق کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. مطلب یہ جو پہلے جو آ چکا ہے کہ اس کی یہ تفصیل ہے ساری. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روا کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ اب یہ نبی پر اعتراض کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کا یہاں پر چیلنج آ رہا ہے. معاذ اللہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اسے آپ علیہ وسلم نے کیا خود تصنیف کیا ہے، مطلب خود لکھا ہے؟
کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو آپ مدد کے لیے بلا. یہ چیلنج کئی مرتبہ آیا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, اور آئندہ بھی صورتوں میں آپ پڑھیں گے اور یہ آتا رہے گا چیلنج. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا مال, اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا. اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. یعنی ماضی کے مجرمین کا انجام بیان کر کے ان کے مخالفین حق کو عبرت دلائی جا رہی ہے یہاں پہ. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. یعنی یہ کچھ تو قرآن کو قبول کر کے اس کی سعادت حاصل کر لیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی لائیں گے, اور کچھ کا معاملہ وہی انکار کا انکار ہی رہے گا. اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. مطلب یہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تیرا رب تو مفسدوں کو خوب جانتا ہے. مطلب یہاں پر نیچے تھوڑی سی وضاحت ہے کہ یہاں پر ایمان لانے والوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. یعنی وہ دنیا کا کوئی, یہاں پہ کیا بتانا تھا مجھے, بالکل میرے دماغ سے نکل گیا ہے. چلے میں آگے ترجمہ پڑھتی ہوں. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا. جی میرا شروع ہو گیا. اچھا ہاں سوری, وہ یہاں پر ایک چیز مجھے بتانی تھی, وہ میرے بالکل ذہن سے نکل ہاں, وہ چکی. یہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا منہ تو وہی باتیں بنا کر بند کر سکتے ہیں. ہاں کہ صاحب ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی, نیک نیتی کے ساتھ ہم اسے نہیں مانتے, لیکن جو خدا قلب و ضمیر کے لیے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے, وہ ان میں سے ایک شخص کے متعلق جانتا ہے. آگے 10واں رکوع, اس کا ترجمہ شروع کرتی ہوں. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. مطلب کہ یہ وہی جو پچھلے سے شروع ہوا ہے, اس میں خواہ مخواہ ہی جھگڑا کرتے ہیں اور فضول بحث کرتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان سے بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں. تم اپنے عمل کی ذمہ دار خود ہو. ان کو صرف تم نے پہنچانے ہے بات, آگے عمل کی ذمہ داری ان کی ہے. تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو, یعنی کہ وہ لوگ جھٹلا رہے تھے, اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اپنا خود ہی بگاڑ رہے ہیں جو یہ آپ کی بات نہیں مان رہے یا نہیں سنتے. آگے ترجمہ ہے. ان میں بہت سے لوگ جو تیری باتیں سنتے ہیں, مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا اور وہ کچھ سمجھتے نہ ہو. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو سنائی تو دیتا ہے لیکن یہ عمل نہیں کرتے. ان کے پاس عقل نہیں ہے عمل کرنے کے لیے. یہ ایسے اس میں مبتلا ہیں جو سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے. جانور بھی کلام سن لیتے ہیں, انسان بھی کلام سن لیتے ہیں, لیکن عمل صرف وہی کرتا ہے جو اس کو متوجہ ہو کر سنتا ہے. آگے ترجمہ ہے. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے نہیں. یہی حال ایسے ان لوگوں کا ہے جو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, دل کی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہی فلاح پاتا ہے. یہ چیز اگر کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. آگے ترجمہ ایسے لوگوں کے لیے. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں, مگر کیا اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں, اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے, اور جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے, اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے صلی اللہ مگر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری دھمکی سچی ہے تو آخری کب پوری ہوگی. یہ مطلب قیامت کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے بار بار کہ یہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں,
سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور ہر امت کے لیے ایک مدت ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو کچھ تم کماتے رہے ہو اور اس کے پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، مطلب کہ قیامت کو آنے سے تم روک نہیں سکتے، یہ آ کے رہے گی۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں رکوع ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر انسان جانتے نہیں ہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں انسان کماتا ہے اس میں اگر اس کے لیے نیکیاں اور اس نے جو کچھ دنیا میں جو ہے وہ اپنے لیے دولت جمع کی ہے، چاہے وہ نیکیوں کی صورت میں ہو یا مالی طور پر جو دولت ہو، اگر وہ دولت بھی اپنی پوری کی پوری اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیے کے طور پر بھی دے گا تو تب بھی وہ اس کے کام نہیں آئے گی۔ صرف انسان کا عمل جو اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اسی صورت میں ہی اس کی جو ہے وہاں بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور اسے قبول کر لیں گے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یعنی یہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کی صورت میں نازل ہوا، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ہم لوگوں کے پاس آ چکا ہے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے، اس میں مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا ہے؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ رزق سے مراد صرف جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، جو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور اولاد کی صورت میں اور مال و دولت کی صورت میں جو دی ہیں، وہ تمام کے تمام جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارے لیے حلال ٹھہرایا ہے انہیں اپنے لیے حرام کرنا جو ہے وہ بھی گناہ اور جرم کی صورت میں آتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو، یعنی خود جھوٹ تراش لیتے ہو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اگلا رکوع ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے ہیں، خواہ ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی ہے نہ بڑی۔ اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ تسلی اور تصفی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا مکمل طور پر اندازہ ہے کہ جو کچھ آپ جس طریقے سے جو ہے وہ قرآن اور دین کی تبلیغ دے رہے ہیں اس سے ہم اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہیں، اور آپ کے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ یہ جو کفار یا کافر لوگ کر رہے ہیں وہ بھی سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔
سنو جو اللہ، یہاں پر صاحب دفتر سے مراد جو ہمارے اعمال نامہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بدی سب کچھ درج ہو رہا ہے. جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی رنج اور غم کا موقع نہیں. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بے شک. اگلی آیت ہے، آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کی مملوک ہے. جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں کی سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. اس سے اگلی آیت ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا مالک ہے. یہاں پر پھر وہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگوں نے خود کر لیا تھا کہ وہ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. وہ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. صدق اللہ العظیم. ایک منٹ. کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر ہی بھروسہ ہے، اور تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو، اور پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے. مطلب اس میں کہا گیا ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کی بھی مدد حاصل کر لو، اور جس کو چاہتے ہو تم بلا لو. تم میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، کیونکہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا ساتھ اللہ کا ہے. پھر میرے ساتھ کر گزرو، مجھ کو مہلت نہ دو. یعنی جو چاہتے ہو کر لو، اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، اور جو چاہتے ہو تم کر لو، لیکن میرا کچھ بگاڑ نہ سکو گے. آگے ہے، پھر بھی اگر تم اعراضی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا. یعنی کہ اگر جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگا رہے ہو کہ دعوی نبوت سے اس کا کوئی مقصد مال اور دولت اکٹھا کرنا ہے، کہ جو کہ تمہارا سراسر غلط اندازہ ہے. آگے ہے، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، اس کے بارے میں وہ لوگوں کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا. اس کے اندر وہ حضرت نوح کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کسا حضرت نوح علیہ السلام پر ان پر ایمان رکھنے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا گیا تھا، اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا گیا تھا. اور پھر یعنی زمین میں سے بچنے والوں کو ان میں سے لوگوں کو جانشین بنایا، اور پھر آئندہ کی نسل انہی لوگوں میں سے بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے چلی. اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آگے ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. آیت نمبر 74، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئیں. جیسے معجزات حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس طرح سے دوسری قوموں پہ بھی سچے رسول بھیجے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی ان کو فرمائے. آگے ہے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا ہے نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے تکبر میں آ کے رسول
शुमाइला आपकी आवाज आना बंद हो गई ये है। हुआ हाँ अब आ रही है। जी। उनको बाद में ये हुआ कि इनकार जो है हम पहले इनकार करके अब दोबारा कैसे मान लें, यानी कि वो मतलब ढीठ ही होगा। आगे है, अल्लाह ताला इसी तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों को बंद लगा देता है। यानी जिस तरह गुज़िश्ता कौम इनके कुफ्र और तकज़ीब की वजह से मोहरें लगी रहेंगी, इस तरह आइंदा भी जो कौम रसूलों को झुटलाएगी और अल्लाह की आयतों का इनकार करेगी, इनके दिलों पर मोहर लगती रहेगी और हदायत से वो इसी तरह महरूम रहेंगी जिस तरह गुज़िश्ता कौमें महरूम हैं। आगे तर्जुमा है, फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरऔन को इनके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, सो उन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग मुजरिम कौम थे। फिर जब इनको हमारे पास सही दलील पहुंची तो वो लोग कहने लगे, यकीनन ये सही जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम इस सही दलील की निस्बत जबकि वो तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो कि क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम इसको तरीके से हटा दो जिस पर हमने अपने माँ बाप दादाओं को पाया है और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए और हम तुम दोनों को कभी ना मानेंगे। और फिरौन ने कहा, मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो। फिर जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। सो उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है। यकीनी बात है कि अल्लाह इसको भी दरहम बरहम कर दिखिए देता है, लेकिन अल्लाह ऐसे फसादों का काम बनने नहीं देता और अल्लाह ताला हक की को अपने फरमान से साबित कर देता है, वो मुजरिम कैसा ही नागवार समझे। सदाकल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रुकू नंबर 14 और आयत नंबर 83 है और ये पिछले कॉन्टेक्स्ट में ही बात चल रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिह, बस मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम में से सिर्फ चंद आदमी ही ईमान लाए। वो भी फिरौन से और अपने हुक्काम से डरते कि कहीं उनको तकलीफ ना पहुंचाएं, और यकीनन फिरौन उस मुल्क में जोर रखता था और वो हद से बढ़ा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सारे के सारे लोग ईमान नहीं ले आए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि फिरौन के ख़ास कारिंदे थे, जैसे कि कारून था, उस पर ख़ज़ाने भी बहुत लुटाए फिरौन ने और इसी वजह से उसके पास दौलत बहुत सारी जमा हो चुकी थी, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चालें चलता था और वो इनकी अपनी ही कौम की, यानी वो बनी इसराइल में से था, लेकिन कारिंदा वो फिरौन का था। जिस तरह अब के दौर में भी ऐसे ही होता है कि जो हुक्मरान होते हैं, या जैसे जब पार्टीशन का टाइम था तो उस वक़्त भी जो ब्रिटिश लोग थे उनके कुछ कारिंदे हमारे यानी जो पाको हिंद के लोग थे, उनमें से उनके कुछ कारिंदे थे जो उनके खिलाफ चालें चलते थे, अपने ही लोगों के खिलाफ चालें चलते थे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो फिरौन के ख़ास कारिंदे थे और उनसे वो लोग डरते थे जो उन पर ईमान ले आए थे, कि कहीं ये ना हो कि वो जाके फिरौन से हमारी शिकायत करें और फिर फिरौन जो है वो अपनी ज़्यादती और उसमें ज़ुल्म में तो पहले ही हद से बढ़ा हुआ था, तो वो इन्हें तकलीफ ना पहुँचाए, यानी वो डरते थे। लेकिन फिर भी चूँकि वो लोग जो हैं वो ईमान ले आए थे और ईमान पे पुख्ता थे, तो इसलिए वो उनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। अगली आयत का तर्जुमा है, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कुल करो, अगर तुम मुसलमान हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया, यानी जो लोग ईमान लाए थे अब वो जवाब दे रहे हैं आगे से कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया। ए हमारे परवरदिगार, हमको इन ज़ालिमों के वास्ते फितना ना बना, यानी ये फ़िरौन और उसके कारिंदे जो हैं हमें उनको आज़माने के लिए हमें ज़रिया ना बना। अब अल्लाह ताला से वो दरख्वास्त कर रहे हैं। आगे है अगली आयत का तर्जुमा, और हमको अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से निजात दे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो
اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف انہوں نے وہی بھیجی کہ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ فرعون جو ہے وہ ان پہ ظلم و زیادتی کرتا تھا، تو اگر یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے نماز پڑھتے تو ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، تو اس نے ان پر زیادتی کرنی تھی اور ظلم کرنا تھا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو ہی جو ہے وہ جائے نماز بنا لو اور وہاں پہ ہی نمازیں جو ہیں وہ قائم کرو۔ اگلی آیت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو سردار ہیں ان کے پاس دنیاوی شان و شوکت، رتبہ، مال و دولت سب کچھ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، کیا تو نے ان کو یہ ساری چیزیں اس لیے دے رکھی ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں؟ کیونکہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جس کے پاس شان و شوکت ہو، مال و دولت ہو، طاقت ہو اور رتبہ بھی ہو تو متاثر تو لوگ اسی سے ہوتے ہیں، یعنی ایک دنیاوی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ متاثر اسی سے ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کیا ان کو یہ سب کچھ اس لیے دے رکھا ہے کہ یہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں؟ اور پھر اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے جو مال ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دے۔ دل تو پہلے ہی ان کے سخت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ ان کے لیے یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ ان کو مزید سخت کر دے کہ یہ جب اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لیں تو یہ تب تک ایمان جو ہے وہ نہ لا پائیں۔ ہوتا تو ایسے ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، لیکن یہاں ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ انہوں نے بد دعا کیوں کی۔ وہ اس لیے کی کیونکہ جب حد سے گزر جاتی ہے بات اور جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنا پیغام پوری طرح پہنچا چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی بات کچھ لوگوں پہ اثر نہیں کرتی، تو پھر وہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی مرضی سے ہی یہ ہوتی ہے بد دعا کہ وہ نبی جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے اور اس کی اجازت کے بعد ہی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا جو تم نے کی ان کے حق میں وہ میں نے قبول تو کر لی ہے، لیکن اب عذاب ان پہ جلد آتا ہے یا دیر سے آتا ہے، جب بھی آئے اب تم دونوں اس بات پہ ثابت قدم رہنا کیونکہ میں نے دعا قبول کر لی ہے۔ اب اگلی آیت ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، یعنی دریا میں خشکی کا راستہ بنا دیا جہاں سے وہ گزر گئے، ان سے فرعون کے لشکروں سے ان کو نجات دلانے کے لیے۔ اسی آیت کا ترجمہ آگے، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی جب اس نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نے دیکھ لیا کیونکہ وہ تو خشکی سے راستے سے نکل گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں سے بنایا تھا، لیکن جب پیچھے فرعون کا لشکر اور فرعون آئے کیونکہ وہ ان پر ظلم کرنے کے لیے جانا ان کا ارادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو واپس حکم دے دیا کہ وہ پہلے کی طرح بہنے لگے، یعنی وہ خشکی کا راستہ ختم ہو گیا اور وہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ اس وقت فرعون نے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر وہ ڈوبتے ہوئے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس ایمان لانے کو اور اس کو ماننے کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اگلی آیت کا ترجمہ ہے، جواب دیا گیا، ابھی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں فرعون کو، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔
یعنی اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب تو تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں. پہلے تو تم حد سے گزرے ہوئے تھے، لوگوں پہ زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، واضح نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائے تھے. اب جب کہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہے تو اب تم کہہ رہے ہو کہ میں ایمان لاتا ہوں. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. وہ جب غرق ہو گیا اور وہ مر گیا، سمندر کے اندر ہی ڈوب گیا، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کو، یعنی ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون مر سکتا ہے. تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو جو ہے وہ سمندر کو حکم دیا کہ اس کو باہر پھینک دیں اور اس کو محفوظ کر دیا تاکہ وہ نشان عبرت بن جائے ہمیشہ آنے والے لوگوں کے لیے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. جب بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی رہنے کی جگہ دے دی اور اچھی کھانے کی چیزیں دے دی اور پھر ان کے پاس علم بھی پہنچ چکا تھا، پہلے انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ باتوں پہ اختلاف کرنے لگے. تو اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اب یہاں پہ بظاہر تو مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو مخاطب ہیں وہ اس وقت کے جو کفار تھے وہ تھے، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس بات کے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں بالکل شک نہ کرنا جو میں نے بھیجی ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو جو پہلے کتابیں ہیں ان کو پڑھنے والے لوگوں سے پوچھ لو، کیونکہ ان میں اس قرآن پاک کا واضح طور پر ذکر کیا جا چکا ہے. کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ اس سے ڈائریکٹ کلام بھی نہیں کرنا پسند کرتا، تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ڈائریکٹلی مخاطب بھی نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، یعنی کہنی ان سے تھی بات، سنانی ان کو تھی اور کہیں کسی اور سے جا رہی ہے، اس طرح سے یہ بات. آگے اگلی آیت بھی اسی طرح سے، اس میں بھی مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن کہا یہ سنایا ان لوگوں کو جا رہا ہے جو کافر تھے. ترجمہ ہے، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یقیناً وہ لوگ جن کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، یہ مہر لگ گئی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ سچے ایمان کے حق کے ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. یعنی جب تک ان کے سامنے عذاب، جس طرح فرعون کے سامنے عذاب آ گیا تھا تو تب وہ مانا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بے شک نشانیاں بھی دیکھ لیں گے، لیکن جب تک ان کے سامنے عذاب نہیں آ جائے گا تب تک وہ اس چیز کو مانیں گے نہیں. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اب یہ آیت ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہی وہ آیت ہے ایک جس کا بھابی ذکر کر رہی تھی کہ ایک ہی آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور اسی پہ اس سورہ کا جو نام ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بستی پر جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت اگر وہ ایمان لاتی ہے تو وہ ایمان لانا اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، لیکن اس چیز سے صرف حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ مستثنا تھی. ہوا یوں تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ
اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو جو چھوڑ دیا، لیکن واضح طور پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہوا تھا کہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اس لیے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم تو حق کو مان ہی نہیں رہے، تو میں اب یعنی وہ خود جا رہے تھے وہاں سے، تو ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ جائے گا۔ اور جب وہ وہاں سے چلے گئے تو ایسا ہی ہوا کہ عذاب کے آثار جو ہیں وہ نظر آنے لگ گئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی یونس علیہ السلام کی بات جو ہے یہ سچ ثابت ہو رہی ہے اور عذاب ہم پہ نازل ہو رہا ہے۔ تو وہ سارے اپنے گھروں سے نکل آئے، اپنی اولاد، اپنی بیویوں، اپنے بچوں، سب کے ساتھ، اپنی مال مویشی کے ساتھ میدان میں آ گئے، اور وہاں پہ اکٹھے ہو کے انہوں نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا جو ہے وہ سن لی۔ حالانکہ ایسے ہوتا نہیں کہ جب کسی قوم پہ عذاب سامنے نظر آنے لگ جائے تو وہ اس وقت وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے توبہ۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کی حکم کے بغیر، یعنی واضح حکم آ جانے کے بغیر وہاں سے نکل چکے تھے، تو اس لیے اس قوم کو یہ استثنا ملا کہ وہ ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب جو ہے ان سے ہٹا لیا اور ان کو کچھ وقت کے لیے جو ہے نا وہ مہلت مل گئی۔ آگے اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے جیسے پیچھے بھی 2-3 دفعہ ذکر آیا ہے کہ آپ چاہے جو بھی کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے کے سارے ایمان لائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ لوگوں کو ایمان کی، حق کی، ہدایت کی دعوت دیتے ہیں تو وہ سب کے سب اس کو قبول کر لیں۔ کبھی ان کے دل میں یہ بات بھی آتی تھی کہ کہیں مجھ سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی پیغام پہنچانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو یہ تسلی بھی دے رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے پیغام پہنچانے میں کوئی غفلت ہو رہی ہے، بلکہ یہ ان پر ثابت ہو چکا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو فرشتے جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی مومن تھے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کے سامنے 2 راستے رکھ دیے ہیں، تو ان میں سے جو ہدایت کے سچے طالب ہوں گے ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہیں ان کو ہدایت نہیں ملیں گی۔ اس لیے آپ اس فکر میں نہ گھلیں کہ یہ لوگ سارے کے سارے ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ یعنی جب کسی قوم پہ عذاب آنا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر پہلے ہی اس وقت کے پیغمبر جو ہیں ان کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ اب اس بستی سے نکل جاؤ کیونکہ یہاں پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکل جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب نجات دلا لیتے تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دلا دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ علی، جی جی، یہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی محبت میں نہیں نکلے تھے، یہ اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کے اپنی بستی چھوڑ گئے تھے، اور جب دل برداشتہ ہو کے چھوڑا ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو پھر یہ کام ہوا کہ ان کے ساتھ بھی پھر آگے کیا ہوا، مچھلی نے نگل لیا، وہ آگے ایک سورہ میں آئے گا۔ اوکے عالیہ سٹارٹ کریں۔ جی، سورت کا اینڈ ہے، اور سورت میں ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا، پھر نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر یونس علیہ السلام کا، اور اب سورت کنکلوڈ ہے کہ وحدانیت صرف اللہ کی ہے اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو آیت نمبر 104، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں۔ کلیئر ہیں آیتیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ کامیاب وہی ہے یا ساتھ آپ نے انہی کا ساتھ دینا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ دوسرے معبودوں کو پکاریں گے جو کسی نفع نقصان پر قادر نہیں ہے تو یہ ظلم ہوگا۔ شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ بے شک وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہاں خیر کو جو ہے نا وہ فضل کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنا رحم فرماتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور وہ تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ جو ایمان لائے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو نہیں لائے گا اس کا نقصان اور اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی کہ ہر صورت میں وہ لوگوں کو مسلمان بنائیں، بلکہ وہ تو صرف بشیر اور نذیر اور ایک مبلغ اور ایک دائی کا کام تھا۔ باقی ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا تو یہ اس کی، کیونکہ اللہ کی سب نشانیاں واضح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخر میں یہی فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص بارش کرنا۔ یا اللہ ہم سب کے احوال درست فرما دے۔ یا اللہ دین کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کے پورے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اگر رمضان شریف شروع ہونے والا ہے میرے مولا، جو ہم نے نیتیں کی ہیں ان میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی کھوٹ ہے، کوئی کجی ہے، کوئی خرابی ہے تو اسے دور فرما، اور ہمیں اپنے سارے وعدے فلفل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، بارشیں سب سمیٹنے کی ہمت دینا، طاقت دینا، صحت دینا، اور صیام و قیام کو ہمارے کو بہترین سے بہترین کرنا، پچھلے سال سے بہترین ہو۔ یا اللہ میرے تمام بہنوں، تمام ساتھیوں کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور فرما دے، اور میری بھی میرے مولا۔ ہم سب کو دنیا میں اکٹھا کیا، آخرت میں جنت الفردوس میں اکٹھا کرنا میرے مولا۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے شوہروں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ان کے دلوں میں ہمارے لیے نرم گوشے ڈال دے، ہمیں اطاعت گزار بنا۔ یا اللہ ہمیں اطاعت گزار بنا، اپنے رسول کا، شوہروں کا۔ یا اللہ عالم اسلام کو متحد کر دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।